بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں عرب کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دو بیانات ہیں۔ ایک یہ کہ عرب کے لفظی معنی فصیح اللسان اور زبان آور کے ہیں، چونکہ عرب اپنی فصاحت اور زبان آوری کے مقابلہ میں ساری دنیا کو ہچ سمجھتے تھے، اس لیے اپنا نام عرب یعنی فصیح اللسان اور دوسری قوموں کا عجم رکھا تھا۔ دوسرا یہ کہ عرب مشتق ہے عربہ سے، جس کے معنی دشت و صحرا کے ہیں، چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا پر مشتمل تھا، اس لیے سارے ملک کو عرب کہنے لگے۔ جغرافیائی شکل کے اعتبار سے عرب جزیرہ نما ہے، جس کے تین طرف پانی اور ایک سمت خشکی ہے۔ مغرب میں بحیرہ قلزم، آبنائے سوئز اور بحیرہ روم ہیں۔ مشرق میں بحر ہند، خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر ہند۔ شمال کی حدود بہت مختلف ہیں۔ بعض جغرافیہ دان شام تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ عرب کی اب تک باقاعدہ پیمائش اور مردم شماری نہیں ہوئی ہے، لیکن تخمینی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے، جو جرمنی اور فرانس سے 4 گنا ہے، اور آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان و صحرا پر مشتمل ہے۔ ملک بھر میں پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ عراق، یمن اور شام کے خطے شاداب و زرخیز ہیں۔ ملء وقوع کے اعتبار سے ہر مقام کی آب و ہوا جدا جدا ہے، لیکن عموماً گرم خشک ہے۔ عرب لسانی تقسیم کے اعتبار سے سامی ہیں۔ مورخین نے انہیں 3 طبقات پر تقسیم کیا ہے: عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے مٹ چکا تھا۔ عاد و سمود کی قومیں اسی طبقہ سے تھیں۔ اشعار عرب اور بعض الہامی صحیفوں کے علاوہ کسی تاریخ سے ان کے آلات کا پتہ نہیں چلتا۔ عرب بائدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے مٹ چکا تھا۔ عاد و سمود کی قومیں اسی طبقہ سے تھیں۔ اشعار عرب اور بعض الہامی صحیفوں کے علاوہ کسی تاریخ سے ان کے آلات کا پتہ نہیں چلتا۔ عرب عربہ کی جو کہتانی کہلاتے ہیں تاریخ موجود ہے۔ یہ لوگ یمن کے آس پاس آباد تھے۔ یہی لوگ عرب کے اصل باشندے ہیں اور عرب کی قدیم تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ عرب میں ان کی بڑی بڑی اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ ان کے عظیم الشان محلات کے کھنڈرات اب تک عرب میں پائے جاتے ہیں، جو ان کے دنیاوی جو جلال کے شاہد ہیں۔ تیسرا طبقہ
عرب مستعربہ کا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ظاہر ہوا۔ ظہور اسلام کے وقت یہی دو طبقے عرب میں تھے اور اسلام کی ابتدائی تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔